آپ جادو کا شکار ہیں۔ اگر یہ چیزیں دیکھ لو سمجھ جاؤ کہ آپ پر جادو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں جادو ایک حقیقت ہے اور اسے ایک روحانی نقصان سمجھا جاتا ہے جو کسی کی نظر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کئی بار ذکر فرمایا اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ نظر بد کیا ہوتی ہے؟ نظر بد وہ نقصان دہ اثر ہے جو کسی کی بری نظر، حسد یا منفی جذبات کی وجہ سے کسی دوسرے فرد پر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی شخص کی خوشحال کامیابی یا خوبصورتی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور اس کے دل میں منفی جذبات آتے ہیں، وہ نظر لگ سکتی ہے تو اسے بد نظر کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق نظر بد حق ہے، یعنی یہ ایک حقیقت روحانی طاقت ہے جس سے بچاؤ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ دنیا میں نظر بد کے متعلق مختلف اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے کسی کی جسمانی صحت میں غیر متوقع طور پر خرابی آ سکتی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ اچانک ہونے والی بیماریاں جیسے بخار، کمزوری یا دل کی دھڑکن میں تیزی نظر بد کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ دنیاوی طور پر نظر بد کا شکار ہونے والے لوگ اکثر جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا کوئی معقول طبی سبب نہیں ملتا۔ طبی ٹیسٹ کلیئر ہونے کے باوجود مریض جسمانی تکالیف کا سامنا کرتے ہیں۔ نظر بد کے اثرات دنیا میں مالی مشکلات کی شکل بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض اوقات کاروبار یا ملازمت میں اچانک ناکامی یا مالی خسارے کو نظر بد سے جوڑا جاتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کامیاب شخص کو حسد کی نظر لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر بد کا ایک اور اثر یہ ہے کہ خوشحال اور پرسکون رشتوں میں اچانک دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خوش باش خاندان یا میاں بیوی کو حسد کی نظر لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کامیاب شادی شدہ جوڑے دیکھ کر اگر کسی کو حسد ہو تو نظر لگنے سے ان کے درمیان غیر ضروری جھگڑے اور ناچاکی شروع ہو سکتی ہے۔ بچے عموماً زیادہ حساس ہوتے ہیں اور انہیں نظر بد لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، جیسا کہ انہیں خاص قسم کی نظر بندیاں پہنائی جاتی ہیں یا روحانی وظائف کیے جاتے ہیں۔ دنیاوی ساختوں میں بھی لوگ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ٹوٹکے اور روحانی دعائیں استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ خوشی کے مواقع پر نظر بد لگنے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر آزماتے ہیں۔ شادی، بچے کی پیدائش یا کوئی بڑی کامیابی، ان مواقع پر نظر بد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کئی ثقافتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی خوشی یا کامیابی کو دوسروں سے چھپاتے ہیں یا کم سے کم ظاہر کرتے ہیں تاکہ حسد کی نظر نہ لگے۔ قرآن کریم اور سنت میں اس کے اثرات اور علاج کے متعلق کئی احادیث و واقعات ملتے ہیں۔ یہاں نظر بد کی علامات اور ان کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ نمبر 1، مسلسل سر درد۔ نظر بد کی ایک علامات یہ ہے کہ سر درد جو بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہوتا ہے۔ یہ درد عام ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتا اور زیادہ تر روحانی یا نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس درد کی شدت مختلف ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ پورے سر میں پھیل سکتا ہے یا صرف ایک حصے میں ہو سکتا ہے۔ اس درد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو لگتا ہے کہ اس کا سر بھاری اور عام کام کرنے میں بھی مشکل محسوس کرتا ہے۔ یہ درد جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کے بغیر ہوتا ہے جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچانک جسمانی کمزوری۔ نظر بد کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان بغیر کسی جسمانی وجہ کے اچانک کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ متاثرہ شخص کو لگتا ہے کہ اس کے جسم سے توانائی نکل رہی ہے اور وہ بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ کمزوری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ متاثرہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات انجام
انجام دینے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ جلد پر نشانات یا خارش، بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جلد پر بے وجہ نشانات یا خارش ہو جاتی ہے، جو کسی طبی یا جلدی بیماری کی نشانی نہیں ہوتی۔ یہ نشانات بغیر کسی زہری وجہ کے زہر ہوتے ہیں اور عام علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ علامات اکثر ایسی جگہوں پر ظاہر ہوتی ہیں جہاں عموماً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے بازو، چہرہ یا گردن۔ بعض دفعہ یہ نشانات چند دن میں خود بخود غائب ہو جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں۔ آنکھوں میں تھکاوٹ یا چمک کی کمی، نظر بد کا ایک اہم اثر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ جہاں متاثرہ فرد کی آنکھوں میں چمک کی کمی آ جاتی ہے یا وہ تھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ آنکھیں انسان کے جسم کا وہ حصہ ہیں جو کسی بھی اندرونی یا بیرونی تبدیلیوں کو فوراً ظاہر کرتی ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے آنکھوں کی چمک یا رنگت میں تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ آنکھیں بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ اس حالت میں نظر آنا مشکل ہو سکتا ہے اور بعض اوقات آنکھوں میں سرخی یا سوجن بھی آ جاتی ہے۔ بے خوابی یا نیند کے مسائل، نظر بد کا ایک اور بڑا اثر نیند پر ہوتا ہے۔ جہاں متاثرہ فرد کو نیند نہیں آتی یا وہ بار بار جاگتا ہے۔ بے خوابی یا نیند کے مسائل ایک علامات ہیں جس میں متاثرہ شخص کو نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے اور اگر وہ سو بھی جائے تو وہ بار بار جاگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ نیند نہ آنے کی حالت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ فرد ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے اس کی صحت اور روزمرہ کی زندگی پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ بھوک یا پیاس میں کمی، نظر بد کا شکار شخص اکثر بھوک یا پیاس میں کمی محسوس کرتا ہے اور وہ کھانے پینے کی طرف سے بے رغبتی ظاہر کرتا ہے۔ بھوک یا پیاس میں کمی اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ یہ کمی عام طور پر کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ روحانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے متاثرہ شخص کھانے سے دل چرا لگتا ہے اور بعض دفعہ کھانے کے دوران ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مسلسل ذہنی الجھن یا انتشار، نظر بد کی ایک اور علامت یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو مسلسل ذہنی الجھن یا انتشار کا سامنا ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص خود کو ذہنی طور پر الجھا ہوا محسوس کرتا ہے اور کسی بھی کام پر توجہ مرکوز نہیں کرتا۔ یہ انتشار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرد کو اپنی زندگی میں فیصلے کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور غیر معمولی خوف یا بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ بچوں کا بار بار رونا، اگر کوئی بچہ بغیر کسی وجہ کے بار بار رونے لگے یا بے چینی کا شکار ہو تو یہ نظر بد کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ بچے نظر بد کا اثرات کا جلد شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دل اور دماغ بہت حساس ہوتا ہے۔ ایسے بچے عام طور پر اچانک رونے لگتے ہیں یا نیند میں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں سکون نہیں ملتا اور والدین اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ علامت عام طبی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ روزمرہ کے کاموں میں ناکامی، ایک اور علامت یہ ہے کہ نظر بد کا شکار شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں ناکام ہونے لگتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کوشش کیوں نہ کرے، چاہے وہ کاروبار ہو، تعلیم ہو یا گھریلو کام ہو۔ متاثرہ شخص کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام کو مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہو۔ یہ ناکامی اکثر نظر بد کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے اور متاثرہ شخص اپنے کاموں میں غیر معمولی رکاوٹیں محسوس کرتا ہے۔ بدلتی ہوئی طبیعت، نظر بد کا شکار شخص اکثر بدلتی ہوئی طبیعت کا شکار ہوتا ہے جہاں اس کا مزاج بغیر کسی وجہ کے بدلتا رہتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ متاثرہ شخص کبھی خوش نہیں ہوتا تو کبھی اداس ہو جاتا ہے اور یہ تبدیلیاں عام طور پر بغیر کسی ظاہری وجہ کے ہوتی ہیں۔ یہ حالت اکثر جذباتی دباؤ کا سبب بنتی ہیں اور فرد خود کو بے سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلامی حوالے سے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ قرآن مجید میں نظر بد کے متعلق سورہ فلق میں واضح ہدایت دی گئی ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، میں تم دونوں
کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر قسم کے شیطان، زہریلے جانور اور نظر بد سے محفوظ رکھتا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے حفاظت کے لیے ان صورتوں کی تلاوت کا حکم دیا۔ آیت الکرسی کی تلاوت۔ آیت الکرسی کی تلاوت بھی ایک بہترین ذریعہ ہے دم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دم کرنا اور نیت کے ساتھ پانی یا زیتون کے تیل کو استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بد نظر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔